ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ ترجمہ دیکھیں، قولو کہہ دو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو عطا کیا گیا تمام نبیوں کی طرف، تمام نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے، تفریق ڈالتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ جی پچھلی آیت کے اندر یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ قالوا کونوا ہودًا او نصارا، یہودی کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، اور عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یہی راستہ ہدایت کا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کہتے ہیں، صرف وہی راستہ ہدایت کا نہیں ہے، انہوں نے تو تفریق ڈال دی ہے، بلکہ تم یوں کہو کہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ پر۔ ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ پر۔ یہ ساری اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کی ترتیب بتائی ہے کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد وما انزل الینا جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کا تذکرہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ موجودہ امت ہے اور اسی پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ ساری کتابوں کی سردار ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، سب کی کیا ہے؟ سردار ہے، اور تمام صحیفوں کی اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی اور تمام صحیفے جتنے بھی انبیاء کرام کو دیے گئے سب کی تصدیق کرنے والی ہے کہ یہ برحق ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تذکرہ پہلے فرمایا، وما انزل الینا جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف۔ آگے پھر فرمایا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب
کہ جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا والاسباطی، اور ان کی اولادوں کی طرف، جو ان کی اولادوں کی طرف، ان انبیاء کرام کے آگے اولادوں میں بھی نبی اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ تو اسباط سے مراد بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں کی آگے اولاد، پوتے، نواسے، وہ سب کچھ کو اسباط کہا گیا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ مطلق طور پہ اولاد کو کہا گیا ہے، نواسوں کو کہا گیا ہے، پوتوں کو کہا گیا ہے، پڑپوتوں کو کہا گیا ہے۔ جی آگے وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، مراد تورات اور انجیل ہے۔ وما اوتي النبیون من ربهم، اور جو عطا کیا گیا تمام نبیوں کو من ربهم، ان کے رب کی طرف سے۔ بعض انبیاء کرام کا نام لے لیا اور بعض کا یوں فرما دیا کہ اوتی النبیون من ربهم، تمام کے تمام انبیاء کرام جن کی طرف اللہ نے کتابیں، صحیفے نازل کیے، ہم ان نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت کو بھی مانتے ہیں اور ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد اب وقتی نبی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان پر ایمان لا کے ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل ایمان یہ ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی نبوت کو ماننا، تمام انبیاء کرام کے صحیفوں کو، تمام انبیاء کرام کی کتابوں کو ماننا، اور موجودہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، ان کی شریعت کو اپنانا، ان پر ایمان لانا، اصل ایمان یہی ہے۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے۔ اللہ خود سکھا رہے ہیں یہ بات کہ تم کو ہو لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں والا ایمان ٹھیک ہے، نصارہ والا ایمان ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ٹھیک تھا، فلاں نبی کا صحیفہ نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ڈالتے۔ لا نفرق بین احد منہم، کہہ دیجئے کہ ہم تو تفریق ڈالنے والے نہیں ہیں۔ یہودی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ تفریق ڈال رہے ہیں کہ تم ہمارے ایمان لاؤ یہ ٹھیک ہے، تم فلاں لاؤ یہ ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ نبی کی شریعت ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اسی کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب نیا نبی آ جائے تو پچھلے نبی کی شریعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نبوت باقی رہتی ہے، شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ جب نیا نبی آ جائے تو پھر اس کی شریعت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلوں کی نفی نہیں ہے اور آگے آنے والا جو ہے اس کی شریعت کو ماننا ضروری ہے، یہی اسلام ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آگے سب سے بنیادی بات جو تھی پھر اس پر اللہ رب العزت لے آئے کہ فرمان برداری، حکم کا ماننا، ایمان کا لانا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی ہے۔ جی ترجمہ دیکھیں، قولو کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربهم، اور جو عطا کیا گیا تمام انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق ڈالتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کی ہی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم السلام والسلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ قبول فرما کے دنیا میں بھلائی کا ذریعہ بنا، یا اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلایات سے محفوظ فرما، دکھوں دردوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بے رحموں کی بے رحمی سے محفوظ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی میں ہمارا حصہ فرما۔ یا اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، مساجد میں، شہروں میں، جہاں کی بھی، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ حالت ایمان جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حالات پر اپنا خصوصی کرم فضل رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔